ناظرین، چائنا اور امریکہ ساؤتھ سی میں ایک بار پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ کیا چائنا امریکہ کو ٹکر دے سکے گا؟ کیا امریکہ اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے چائنا پر حملہ کرے گا؟ امریکہ افغانستان کے بعد کس ملک کا بیڑا غرق کرے گا؟ چائنا امریکہ کو اس کے ہی گھر میں برباد کرنے کے لیے کون سی ٹیکنالوجی بنا چکا ہے؟ امریکہ چائنا کو روکنے کے لیے کون سی فورس تشکیل دے رہا ہے؟ امریکہ اور چائنا کی اگلی جنگ کا میدان کس ملک میں سجے گا اور اس جنگ میں کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور میں ہوں حسن ارشد۔ ناظرین، ایک دور تھا جب انسان پتھروں سے لڑا کرتے تھے، پھر پتھروں کی جگہ تلواریں آ گئی اور اس کے بعد توپوں اور بندوقوں نے جنگوں کے نقشے بدل دیے۔ اب جنگوں میں خطرناک بارود سمیت ڈرونز، لڑاکا طیارے اور جنگی بحری جہاز شامل ہو چکے ہیں۔ لیکن اس وقت دنیا کے منظر نامے پر مستقبل کی جن جنگوں کا تصور یا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا ذکر آپ نے صرف افسانوں اور فلموں میں ہی دیکھا ہوگا، اور یہ جنگ اگلے 5 سالوں میں امریکہ اور چائنا تائیوان کی سرزمین پر لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت امریکہ کے لیے چائنا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور امریکہ اسے مسلسل چیلنج نمبر 1 قرار دیتا ہے۔ ایک وقت تھا امریکہ اپنی فوجی طاقت سے پوری دنیا کو زیر کیے ہوئے تھا، جبکہ چائنا کی معاشی ترقی اور اس ترقی کے ذریعے دنیا بھر میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی حکمت عملی نے امریکہ کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اب چائنا کا اگلا ٹارگٹ 2050 تک دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج کا حصول ہے، کیونکہ چائنا کو سپر پاور بننے کے لیے 6 جنگیں ہر حال میں لڑنا ہوں گی۔ ایک جنگ بھارت کے ساتھ، دوسری جاپان کے ساتھ، اور ایک سب سے اہم جنگ تائیوان اور ہانگ کانگ پر قبضہ مکمل کرنے کے لیے لڑنی ہوگی۔ امریکہ اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ اگر فوری طور پر چائنا کی فوجی اور معاشی طاقت کے سامنے ایک دیوار نہ کھڑی کی گئی تو پھر ایک وقت آئے گا جب اسے روکنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ اس لیے اس وقت امریکہ اپنے تمام وسائل اور تمام اتحادی، چاہے وہ یورپی ہوں یا ایشیائی، انہیں چائنا کے خلاف اکٹھا کر رہا ہے تاکہ مشترکہ طور پر ایک ایسا محاذ کھڑا کیا جائے جو چائنا کے عروج کو فوری طور پر روک دے۔ ناظرین، ٹرمپ نے چائنا کی 30 بڑی کمپنیز پر پابندیاں لگائیں اور اب بائیڈن نے یہ تعداد بڑھا کر 60 تک پہنچا دی ہے، کیونکہ ان کمپنیز کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے امریکہ نے سٹیلنگ ٹیکنالوجی اور میل پریکٹس کے الزامات لگا کر انہیں یورپ اور امریکہ کی منڈیوں سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس وجہ سے پوری دنیا کا نظام متاثر ہو رہا ہے، اور ان حالات میں پاکستان بھی ایک پیچیدہ صورتحال کا شکار ہے۔ پاکستان کو ایک انتہائی مہارت پر مبنی بیلنسنگ اسٹریٹجک پالیسی رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک طرف سے چائنا کے تعلقات قائم رہیں اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ میوچول انٹرسٹ کے معاملات پر تعاون جاری رہے۔ دوسری جانب نیٹو اجلاس میں چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت کو امریکہ اور یورپ کے لیے تشویشناک قرار دیا گیا ہے اور چائنا کو سیکورٹی چیلنج قرار دیا گیا۔ پھر خبر آئی کہ امریکہ مڈل ایسٹ سمیت اپنے بیشتر فوجی اور ہتھیار، جس میں ایئر ڈیفنس سسٹم پیٹریاٹ بھی شامل ہے، سعودی عربیہ، کویت سمیت دیگر ممالک سے ہٹا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں سے ہٹا کر وہ کہاں لے کر جائے گا، کیونکہ پینٹاگون یہ کہہ چکا ہے کہ امریکہ انہیں دیگر مقامات پر منتقل کرے گا، لیکن پینٹاگون نے نام لینے سے گریز کیا کہ وہ کون سے مقامات ہیں اور امریکہ اگلا میدان کون سا ملک ہوگا۔ ناظرین، جاننا کوئی زیادہ مشکل نہیں، امریکہ اپنی طاقت کے مطابق چائنا کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کا اگلا ہدف ساؤتھ چائنا سی اور تائیوان ہے، جہاں امریکہ اپنے اتحادیوں کی مدد سے نہ صرف ان کا چائنا سے تحفظ بلکہ چائنا کو کسی بھی قسم کی جارحیت سے روکنے کی کوشش ہوگی۔ اب تازہ ترین رپورٹس کے مطابق امریکہ پیسیفک ریجن میں ایک پرماننٹ نیول ٹاسک فورس قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تاکہ چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکا جا سکے۔ پیسیفک ریجن چائنا سے لے کر آسٹریلیا تک پھیلا ہوا ہے، اور اگر ایشیا پیسیفک ریجن کی بات کی جائے تو اس میں بھارت اور پاکستان بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹرمپ نے چائنا کو اپنی خارجہ پالیسی میں سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اس کے خلاف ایگریشن کا آغاز کیا۔ اب جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، ان کے مطابق چائنا ہر حال میں امریکی بالادستی کو چیلنج کرنے جا رہا ہے، لیکن امریکہ بھی اس صورتحال میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے بجائے چائنا سے ٹکر لینے اور اسے وقت سے پہلے روکنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس لیے ٹاسک فورس کو ریپڈ رسپانس کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اور یہ نیٹو کے بیشتر ممالک کے 6 سے 10 جہازوں پر مبنی گروپس کے چائنا کے قریب مختلف مقامات پر ایکسرسائز میں مصروف ہیں۔ اس ٹاسک فورس میں برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا اور جاپان جیسے ممالک شامل ہوں گے، جو پہلے ہی اس خطے میں اپنی نیول پاور بڑھا رہے ہیں تاکہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔
اب چائنا میں دفاعی اداروں کے اندر ہتھیاروں کے حوالے سے دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک ٹریڈیشنل ویپنز اور طریقہ کار کی وکالت کرتے ہیں، جس میں ہو سکتا ہے کہ چائنا نیوکلیر وار ہیڈ کی تعداد میں 3 گنا اضافہ کر دے اور اپنے میڈیم ٹو لانگ رینج میزائل میں اضافہ اور جدت لے آئے، اور اسی طرح ٹینکس اور جہازوں سمیت بری طاقت میں بھی اضافہ کرے۔ لیکن دوسری رائے جس میں چائنا کام شروع کر چکا ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ اس میں نئی ملٹری ٹیکنالوجی، خاص طور پر آرٹیفیشل ٹیکنالوجی پر مبنی خود کار ہتھیار، سائبر حملے، روبوٹس اور ہائپر سونک سسٹم شامل ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جس میں کسی بھی جنگ میں ایک فیکشن فلم کا منظر نامہ پیش کریں گے اور لمحوں میں دشمن کی دفاعی صفوں کو نیست و نابود کرتے ہوئے پورے نظام کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان سب سے پہلے تنازع کہاں جنم لے گا، اور اس حوالے سے سال 2030 میں تائیوان کا نام سامنے آ رہا ہے، اور امریکہ میں دفاعی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگلے 8 سالوں میں ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے لیے چائنا نے کام شروع کر دیا ہے، اور اس جنگ میں بغیر پائلٹ کے جہاز یعنی جدید ڈرونز اور بغیر ڈرائیور کے پانی کے اندر چلنے والی گاڑیاں استعمال ہوں گی، اور یہ 200 کی تعداد میں اکٹھے حملہ کرنے کی خاص صلاحیت رکھتی ہوں گی، جنہیں مصنوعی ذہانت کے ذریعے آپس میں سنک کیا جائے گا، جو دشمن کی دفاعی صفوں کو خود کش حملہ آور کی طرح تہس نہس کر سکتی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ پانی کے اندر چلنے والی انڈر واٹر وہیکل امریکہ کے 4th کلاس بحری بیڑے کو فلپائن کے قریب سمندر میں ناکارہ کرنے کی خاص صلاحیت رکھتی ہوں گی، جو ایک سب مرین کی طرح دشمن پر حملہ کریں گی اور امریکی بحری بیڑے کو سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر کی مدد سے ناکارہ بنانے کی کوشش کریں گی۔ اب اس حوالے سے امریکہ چائنا اور روس کی طرف ان ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ کوشش کر رہا ہے کہ اگلے 5 سال میں ان ہتھیاروں کو اپنی فوج میں باقاعدہ شامل کرنا، جبکہ UA وہیکل کو فوج میں باقاعدہ شامل کر لیا گیا ہے، جو کہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ چائنا ان کی باقاعدہ سیریل پروڈکٹ بھی شروع کر چکا ہے، جو کہ 2030 تک 200 سے زائد تیار ہو چکی ہوں گی۔ اس جنگ میں چائنا نہ صرف IP سونک میزائل سسٹم استعمال کرے گا، بلکہ اپنے سائبر آپریشن کے ذریعے تائیوان کے ریڈار سسٹم کو بھی جام کر سکتا ہے۔ ناظرین، ان واٹر وہیکل میں یہ خاصیت ہوگی کہ سمندر کے اندر کافی عرصہ تک مردہ حالت یعنی ڈی ایکٹیویٹ پڑی رہیں گی اور پھر ٹارگٹ کے قریب آتے ہی ایکٹیو ہو جائیں گی۔ اور یہی نہیں بلکہ چائنا ڈرونز کی 20 سے زائد اقسام پر کام کر رہا ہے، جس میں خود کش ڈرونز بھی شامل ہوں گے، جو پرندوں کی طرح غول کی صورت میں سینکڑوں کی تعداد میں دشمن پر حملہ کر سکتے ہیں، اور ان میں آدھے سے زیادہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ چائنا ان میڈ اوشن نیٹ ورک کا بھی ایک جال بچھانے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور چائنا کو پتا ہے کہ امریکہ یہ جنگ اس کی سرزمین پر یا اس کے علاقے میں آ کر لڑے گا۔ اس طرح چائنا نے جس طرح ماضی میں دیواریں چین بنائی تھی، اسی طرح اس دفعہ خطرہ سمندر کی طرف سے ہے۔ اسی لیے چائنا نے سمندر کو دشمن کا قبرستان بنانے کے لیے کئی لیئرز میں حیران کن ڈیفنس چینج بنائی ہوئی ہے، جبکہ امریکہ اس حصار کو توڑنے کے لیے دن رات ایک کرنے میں جتا ہوا ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں ہمیں افسانے حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں آپ کو مزید حیران کن معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو فالو اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔